بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد۔ ناظرین، سلسلہ چل رہا ہے فضائل عشرہ مبشرہ کا، یعنی ان 10 صحابہ کرام کے فضائل جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی ہے۔ اسی سلسلے میں 4 عظیم صحابہ یعنی خلفائے راشدین سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق ابن خطاب، عثمان غنی ابن عفان، علی مرتضی بن ابی طالب رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی مختصر سی سوانح اور حالات زندگی آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ مجموعی طور پر خلفاء عشرہ مبشرہ کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں: ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحۃ فی الجنہ والزبیر فی الجنہ وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ وسعد بن ابی وقاص فی الجنہ وسعید بن زید فی الجنہ وابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ۔ یعنی یہ تمام کے تمام جو 10 نام اللہ کے رسول نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائے، یہ سب کے سب جنت میں ہیں۔ چنانچہ اب تفصیلی طور پر 5ویں صحابی اور 5ویں وہ عظیم صحابی جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت سنائی، وہ ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ کی جانب دیکھا اور فرمایا: من سرہ ان ینظر الی شہید یمشی علی وجہ الارض فلینظر الی طلحہ، کہ جس شخص کے لیے یہ بات خوشی اور مسرت کا باعث ہو کہ وہ کسی ایسے شہید کو دیکھے جو زمین پر چل پھر رہا ہو، تو وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ معلوم ہوا اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف فرما دی گئی تھی کہ طلحہ بن عبید اللہ شہید ہوں گے۔ آپ نے اس ارشاد میں جس خاص انداز میں ان کے شہید ہونے کی اطلاع دی ہے، ظاہر ہے اس سے اللہ کے رسول کا مقصد ان کی ایک خاص فضیلت اور عند اللہ ان کی شہادت کے غیر معمولی اہمیت اور مقبولیت بیان فرمانا تھا۔ چنانچہ طلحہ بن عبید اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد تقریباً 25 سال کے بعد جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ بلا شبہ اللہ کے رسول کا ان کی شہادت کی پہلے ہی اطلاع دے دینا یہ آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ اسی طرح قیس بن ابی حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رأیت ید طلحہ شلاء وقع بها النبی یوم احد، میں نے طلحہ کا ہاتھ دیکھا، وہ شل ہو چکا تھا۔ انہوں نے غزوہ احد میں اللہ کے رسول کو اس ہاتھ کے ذریعے دشمن کے تیروں کا نشانہ بننے سے بچایا تھا۔ جنگ احد کے دن ایک وقت ایسا آیا کہ دشمن کے تیر اندازوں نے خصوصیت سے اللہ کے رسول علیہ السلام کو اپنے تیروں کا نشانہ بنا کر آپ علیہ السلام کو شہید کرنا چاہا۔ اس وقت جب کہ اللہ کے رسول پر تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے اپنے سپر کے ذریعے اللہ کے رسول کو بچانے کی کوشش کی۔ اسی حال میں ہاتھ ایسا زخمی ہوا کہ انہوں نے خود اپنی ذات اور اپنے پورے جسم کو خاص طور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو سپر بنا لیا اور اللہ کے رسول کی طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے اوپر لیا۔ دشمن کا ایک تیر بھی اللہ کے رسول تک نہیں پہنچنے دیا، جس کی وجہ سے ایک ہاتھ تو بالکل شل ہو گیا اور پورا جسم گویا بالکل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ روایات میں ہے ان کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم شمار کیے گئے تھے، لیکن اللہ کی مشیت کے مطابق زندہ رہے۔ احد کے بعد بھی تقریباً تمام ہی غزوات میں اللہ کے رسول کے ساتھ رہے۔ پھر اللہ کے رسول کے وصال کے بعد
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک دین اور امت مسلمہ کی خدمت ہی ان کا نصب العین اور ان کی زندگی کا مصرف رہا، یہاں تک کہ جیسے اوپر ابھی آپ نے سنا ہے جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ اس روایت کے سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ حدیث کے راوی قیس بن ابی حازم معروف اصطلاح کے مطابق صحابی نہیں ہے، جو صحابی کی تعریف ہے جس نے بحالت ایمان اللہ کے رسول کی زیارت کی ہو اور بحالت ایمان ہی اس کا انتقال ہوا ہو، یہ صحابی کی تعریف ہے۔ تو اسی مشہور اصطلاح کے مطابق وہ صحابی نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو حیات طیبہ ہی میں، اللہ کے رسول کی حیات طیبہ ہی میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور اللہ کے رسول کے دست مبارک پر بیعت کے ارادے سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا، لیکن ایسے وقت پہنچے کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے رفیق اعلیٰ کی طرف رحلت فرما چکے تھے، ایمان لا چکے ہیں اللہ کے رسول کی حیاتی میں، لیکن زیارت کرنے کے لیے اور بیعت کرنے کے لیے جب چلے ہیں مدینہ کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پردہ فرما چکے تھے۔ اس لیے اگرچہ قیس بن ابی حازم تابعی ہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری، زیارت و بیعت کی نیت سے مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا تھا، اس لیے ان کتابوں میں جو صحابہ کرام کے حالات پر لکھی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ گویا ان کتابوں کے مصنفین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے مشہور ارشاد انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی کے تحت اور اس کی روشنی میں ان کی نیت ہی کو عمل کے قائم مقام قرار دے کر ان کو صحابہ کرام کی فہرست میں شمار فرمایا ہے۔ یہ مختصر سی فضیلت حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ اللہ ہم سبھی کو تاریخ اسلام کو صحیح طریقے پر جاننے، دوسروں تک ان کو پہنچانے اور خود بھی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب